پاکستان اور فرانس کے درمیان 25 سال پہلے ایک ڈیل ہوئی، لیکن اس ڈیل میں مبینہ کرپشن اور اس سے جڑے واقعات کا معاملہ اب تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ الزامات اب تک برقرار ہیں۔ اس ڈیل میں فرانسیسی سیاستدانوں سمیت پاکستانی سیاستدانوں اور سیکیورٹی افسران پر کرپشن کے الزامات لگے، اور 2002 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اب تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، لیکن فرانس میں اس کیس سے متعلق اہم تحقیقات ہو رہی ہیں اور 90 سالہ سابق وزیر اعظم کو اب مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا۔ گزشتہ دنوں فرانسیسی عدالتی کمیشن نے فیصلہ سنایا کہ فرانس کے سابق وزیر اعظم بیلاڈیور کو پاکستان کے ساتھ ہونے والے اسلحے کے معاہدے میں مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کے ذریعے کک بیکس حاصل کیے تاکہ وہ اپنی انتخابی مہم کو فنڈ کر سکیں۔ لیکن وہ کون سا معاہدہ ہے جو 25 سال بعد بھی فرانس کے سابق وزیر اعظم کا پیچھا کر رہا ہے؟ پاکستان میں کسی کا پیچھا نہیں کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں کچھ تاریخی حقائق کا جائزہ لینا ہوگا۔ 1994 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اس دوران پاکستان کو سب مرین کی ضرورت تھی اور پاکستان مختلف ممالک سے آبدوز حاصل کرنے کے لیے حکومتی سطح پر ڈیلز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسی دوران فرانس سے سمندری آبدوز خریدنے کا فیصلہ کیا گیا تو پاکستان اور فرانس کے درمیان 1994 میں ایک ڈیل ہوئی۔ اس ڈیل کے مطابق فرانس نے پاکستان کو 826 ملین یوروز کی مد میں سب مرینز فروخت کرنی تھیں۔ معاہدہ ہوا، معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ 1996 میں فرانس میں انتخابات ہو گئے اور فرانسیسی وزیر اعظم بیلاڈیور نے صدر کے امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا، لیکن انہیں صدارتی انتخابات میں شکست ہو گئی اور فرانس کے نئے صدر بنے یاک شیراک۔ یاک شیراک نے انتخابات جیتنے کے بعد مختلف معاہدوں کا جائزہ لینا شروع کیا، جس میں ایک معاہدہ پاکستان کے ساتھ بھی تھا۔ اس معاہدے میں کمیشن کے طور پر ادا کی جانے والی رقم کو جب دیکھا گیا تو انہوں نے اپنے وزیر دفاع کو حکم دیا کہ وہ اس معاہدے کی تحقیقات کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے اس معاہدے کے تحت ادا کی جانے والی کمیشن کی رقم بھی روک دی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اس کمیشن کی رقم سے کک بیکس حاصل کیے جا رہے ہیں۔ مگر فرانسیسی اخباروں کے مطابق کمیشن کی یہ رقم 2001 تک جاری رہی۔ تحقیقات چل رہی تھی، مگر 2002 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس ڈیل پر مزید سوالات اٹھا دیے۔ 2002 میں کراچی میں بس پر خودکش حملہ ہوا جس میں 14 افراد ہلاک ہوئے۔ ان 14 افراد میں سے 11 وہ فرانسیسی انجینئرز تھے جو سب مرین معاہدے کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری آج تک کسی نے قبول نہیں کی، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو اس کا الزام القاعدہ پر لگایا گیا۔ فرانس نے بھی اس پورے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ 2008 میں فرانسیسی تحقیقات کاروں نے اس واقعے کو ایک نیا رخ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اس حملے کا تعلق کمیشن کی رقم روکنے سے ہو سکتا ہے، اور انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ کمیشن کی رقم روکنے کی وجہ سے بدلے کے طور پر کیا گیا۔ اب یہ کمیشن کی رقم ہے کیا اور پاکستانی حکام پر ایسے الزامات کیوں لگے، اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اس حوالے سے فرانسیسی اخباروں میں رپورٹنگ ہوتی رہی کہ 90 کی دہائی میں فرانس کی سوفما نامی کمپنی جس کا کام فرانسیسی اسلحے کی منتقلی تھا، اسے یہ پیشکش کی گئی کہ کسی بھی ڈیل پر اسے معاہدے میں موجود رقم کا 6.5% کمیشن کے طور پر دیا جائے گا، جو اس زمانے میں غیر قانونی نہیں تھا۔ اس طرح جب 1994 میں فرانس اور پاکستان کے درمیان سب مرین کی فروخت کا معاہدہ طے پایا تو اس معاہدے کے تحت سوفما نامی کمپنی کو فرانسیسی کرنسی میں لاکھوں ڈالرز ملنے تھے، جبکہ 2 لبنانی تاجروں کو ایک آف شور کمپنی مرکور فائنانس کے ذریعے کمیشن 4% ملنا تھا، یعنی فرانسیسی کرنسی میں لاکھوں ڈالرز یہ بھی بنتے تھے جو انہیں پاکستان میں موجود اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنے تھے۔ مگر مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کمیشن کی ایک بھاری رقم واپس فرانسیسی وزیر اعظم بیلاڈیور کے پاس کک بیکس کے طور پر جا رہی تھی، جس نے اس پوری ڈیل کو متنازع بنا دیا۔ یعنی اس ڈیل پر یہ الزام لگا کہ یہ ڈیل فرانسیسی اور پاکستانی حکام کی ملی بھگت سے ہوئی ہے، یعنی فرانس کے سابق وزیر اعظم اس ڈیل کے تحت کمپنیوں اور پاکستانی حکام کو کمیشن کی رقم دیتے رہے اور کمیشن کی ایک خاص رقم وہ کک بیکس کے طور پر واپس لیتے رہے، اور سب سمجھوتے کے طور پر ہوتا رہا تاکہ پاکستانی حکام بھی خوش رہیں اور فرانس کے وزیر اعظم بھی کک بیکس کی رقم کو اپنے صدارتی انتخابات کی مہم میں لگا سکیں۔ لیکن جب فرانس کے نئے صدر آئے تو انہوں نے یہ کمیشن کی رقم روک دی تھی اور اس معاہدے کی تحقیقات کا اعلان کروایا۔ 2001 کے بعد کمیشن کی رقم رک گئی تھی اور پھر 2002 میں کراچی میں خودکش حملہ ہوا جس میں 11 فرانسیسی انجینئرز مارے گئے، اور اس حملے پر فرانسیسی تفتیش کاروں نے 2008 میں فائنڈنگز دیں کہ یہ حملہ کمیشن کی رقم روکنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ 2002 کے خودکش حملے کے بعد جو تحقیقات ہوئی اس سے متعلق خبریں آتی رہیں کہ فرانس اور پاکستان کے درمیان جو سب مرین کی ڈیل ہوئی تھی اس میں معاہدے کی کل مالیت کا 10% کک بیکس پاکستانی حکام کو گیا۔ اب فرانس میں ہونے والی تحقیقات کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کیس کی تحقیقات ہوئی تھیں۔ جب فرانس کے ساتھ سب مرین کا معاہدہ طے پایا تو پاکستان میں نیوی کے چیف ایڈمرل منصور الحق تھے۔ پھر 1997 میں جب نواز شریف کی حکومت آئی تو معاہدے سے متعلق کک بیکس کی خبریں سامنے آنے لگیں۔
तो एडमिरल मसरूर हक से जबरी रिटायरमेंट ले ली गई। उन्हें तहकीकात के लिए तलब भी किया गया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मसरूर हक अमेरिका चले गए। इस दौरान नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ जो इस वक्त खुद मफरूर हैं, वो उस ज़माने में उन्होंने एडमिरल मसरूर हक के केस को ज़ाती तौर पर देखा और उनकी वतन वापसी के लिए इक़दाम किए। 2001 में मसरूर हक को अमेरिका ने सबमरीन डील में कमीशन लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, उन्हें वापस पाकिस्तान मुंतकिल किया। एडमिरल मसरूर हक जब मुल्क वापस आए तो उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया। इस डील में कमीशन लेने पर उन पर फर्द जुर्म आयद हुई और 2004 में उन्हें 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, मगर बाद में उन्होंने नैब के साथ 45 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन कर ली, जिसके बाद उन पर तमाम करप्शन के मुकदमात ख़त्म कर दिए गए। सिर्फ नेवल चीफ मंसूर हक का इस स्कैंडल में नाम नहीं आया, बल्कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर भी इल्ज़ाम लगा। फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान जब सबमरीन की डील होने वाली थी तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी थे। आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने भी डील के ज़रिए किकबैक्स हासिल किए। आसिफ जरदारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, मामला अदालत गया और फिर 2008 में उन्हें इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया, जिसके बाद 2010 में नेवी इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जनरल शाहिद अशरफ के इंटरव्यू ने भी इस मामले पर एक नया तनाज़ा खड़ा किया। 2010 में शाहिद अशरफ ने बयान दिया कि आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो सबमरीन की डील में मुलविस नहीं थे, उन पर दबाव डाला गया कि वो उनका नाम लें, लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। शाहिद अशरफ का मजीद कहना था कि उन्हें ये मालूमात मिली कि बाज़ नेवी अफसरान ने इस डील में किकबैक्स लिए, लेकिन जब उन्होंने आला हुकाम को उसकी खबर दी तो उनकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई और मामला रफा दफा कर दिया गया। यानी 25 साल गुजर गए, डील में करप्शन किसने की, मास्टरमाइंड कौन था, 2002 में धमाका किसने कराया, क्यों हुआ, पाकिस्तान में ये पूरा मामला दब चुका है, लेकिन फ्रांस में इसकी तहकीकात अब तक हो रही है और अब फ्रांस के साबिक वज़ीर आज़म को बाकायदा इस केस में मुकदमे का सामना करना होगा।